ملتمس ہوں قائد مدارس دینیہ جناب محترم پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ ناظم اعلیٰ المدارس السلفیہ پاکستان سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائے ہیں اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے ہونہار سپوت کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ تقریب سعید یقیناً ہمارے عزیز القدر پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود صاحب ان کے اعزاز میں ہے، لیکن جیسا کہ آپ حضرات نے یہاں کچھ لکھا ہوا بھی دیکھا اور جو دعوت نامہ تھا اس پہ بھی دیکھا، اس میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی کامیابی، اپنی کامرانی اس کی نسبت اپنے اساتذہ کی طرف کر لے۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ سورج اور چاند، دھوپ اور سایہ، موت اور زندگی یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک عالم اور ایک جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خصوصاً اگر دیکھا جائے تو ایک عالم کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت سے بیان کی ہے کہ وہ میرا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی وراثت ہے وہ علم ہے۔ جتنا بھی حصہ کو اس میں سے لے لیتا ہے وہ اتنا بڑا اس کا وارث بنتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے درمیان اس وقت جتنے بھی علماء مشائخ موجود ہیں، سب نے اپنی استطاعت کے مطابق اس وراثت کو حاصل کیا۔ صرف حاصل ہی نہیں کیا بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ ایک عالم، اس کا اعزاز یہ ہوتا ہے، اس کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ بات صرف وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جس کا تعلق اس طبقے سے ہو۔ اس وقت معاشرے میں جو صورتحال ہے اور جس طرح سے اس علماء کے طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسی صورت میں ان لوگوں کا اپنے مشن پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہتی ہے کہ ریاکاری، دنیاوی شہرت، نمود و نمائش، علماء جو ربانیین ہوتے ہیں وہ اس سے کوسوں میل دور ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک عالم جس کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ فہیم ہوتا ہے اور اس کے تمام مسائل کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی کوشش کے مطابق اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ علماء چونکہ علم سے واقف ہوتے ہیں، حلال حرام ان کے سامنے ہوتا ہے اور جائز ناجائز سے وہ بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں پرہیزگاری اور تقوی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اور خود قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا اور فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ لوگ جو علماء ہوتے ہیں ان میں خشیت دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بلا شبہ یہ وہ علماء حق ہیں جو معاشرے کی زینت بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں ایک عالم، اس کے وصف میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اس میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے۔ آپ اگر علماء کو دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے رفعت عطا فرمائی ہے، بلند مقام عطا فرمایا، معاشرے میں وہ نمایاں نظر آتے ہیں، لوگ ان کا
احترام کرتے ہیں، انہیں توقیر دیتے ہیں، انہیں ایک اچھے منصب پر بٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس تواضع کی وجہ سے جو رفعت اللہ عطا کرتا ہے وہ ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی اگر علماء کو دیکھیں، یہ وصف ان کے اندر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ الحمدللہ جہاں تک ہماری رسائی ہے، جن علماء سے ہمارا تعلق بنتا ہے، ہم نے ہمیشہ انہیں بلند اخلاق پایا، گفتگو کے اندر بھی، اپنے رویے کے اندر بھی، وہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور ان کا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی نمایاں اور اچھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا عالم جس کو اللہ رب العزت نے ان خوبیوں سے متصف کیا ہے، اس میں صبر و تحمل بھی ہوتا ہے۔ اس وقت معاشرے میں جیسا کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ طبقہ سب سے زیادہ نشانے پر ہے، اور ان پر پوری قوم نظر رکھتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان پر تنقید، اس کے تیر برسائے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ صبر و تحمل کے ساتھ دل برداشتہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مشن پر گامزن رہتے ہیں۔ یہ علماء امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں، اپنے معاشرے میں بسنے والے تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، ان کی خیرخواہی بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا ہے، الدین النصیحہ۔ میرے خیال میں اس وقت معاشرے میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، شاید ہی کوئی شخص اس سے بچا ہو۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اگر گفتگو سنیں، ان کے کلمات سنیں، جس طرح سے لعنت ملامت ہوتی ہے، معمولی باتوں پر جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، الحمدللہ ایک عالم جو واقعتاً عالم ہے، اس کی زبان بھی بڑی صاف ہوتی ہے۔ اس کی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکلتے جو دل آزاری کا باعث بنتے ہوں۔ وہ اگر کوئی تکلیف بھی پہنچاتا ہے، ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلف صالحین جو صدیوں پہلے ہم سے گزر چکے، آج بھی ہم ان کا تذکرہ حسین یہاں کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کے سامنے کرتے ہیں، خطبات اور وعظ کے اندر بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اخلاص ہے، ان کی حسن نیت ہے، ان کی دعوت ہے۔ اس میں محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، واعظین بھی ہیں، دعات بھی ہیں، اور پھر ان کی وہ تصانیف جن کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آج ہمارے درمیان زندہ جاوید ہیں۔ میرے خیال میں ان کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ ان علماء کے لیے جو صدیوں پہلے گزر چکے، ان کی رحمت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں نہ ہوتی ہوں۔ آپ یقین کیجئے جتنے مدارس ہیں، مسلک سے ہٹ کر بھی میں جانتا ہوں کہ ہر ادارے کے اندر ہزاروں طلبہ پڑھنے والے اساتذہ موجود ہیں، اور اپنی گفتگو میں، اپنی کلاسوں کے اندر جب وہ پڑھاتے ہیں تو اپنے ان سلف صالحین کی مغفرت اور ان کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی انسان اس پر غور کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء بھی اور ہمارے جتنے بھی اس وقت بھائی ہیں ان سب کو بھی یہ دعا کر لینی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ ہمارا تذکرہ خیر باقی رکھ۔ یہ تذکرہ خیر جو ہوتا ہے یہی دعاؤں کا سبب بنتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی عالم جو اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی خوبیاں اور اس کی خدمات وہ ہمارے مد نظر ہمیشہ رہتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے عزیز القدر جناب محترم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے۔ میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، خاص اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا اور انہیں دین کے لیے قبول فرما لیا اور دین کی تعلیم سے انہیں بہرہ مند کیا۔ انہوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
اپنے آپ کو اس علم سے مسلح کیا، اور نہ صرف دعوت کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، بلکہ تصنیف کے میدان میں بھی اپنے آپ کو منوایا۔ اللہ رب العزت ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان سے مزید اللہ رب العزت دین کا کام لے۔ میں اس موقع پر ان تمام حضرات کے لیے جو یہاں موجود ہیں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، دیکھیے یہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، کوئی شک نہیں میں آپ سب اس دنیا سے گزر جائیں گے، اور باقی چیزیں جو رہنے والی ہیں اور وہ باقیات و صالحات ہوتی ہیں، اور اس میں یہی وہ کام ہے جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اولاد کی شکل میں ہو اور علم کی شکل میں ہو، اور خاص طور پر ایسی تصانیف جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، یقیناً وہ اس کے لیے فائدہ مند رہتی ہیں، ہمیشہ اجر ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید میں کام یہ نہیں کر سکتا ہوں، نہیں، آپ بھی ہمت کیجئے، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ان کے معاون بنتے ہیں، ان کی کتابوں کی اشاعت کرتے ہیں، ان کے لیے سہولیات فراہم کر دیتے ہیں۔ میری مراد ان سے وہ تاجر بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان بہت سارے ہمارے وہ محسنین موجود ہیں جن کے تعاون سے ہی ہمارے یہ مدارس چلتے ہیں، جہاں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا مقام حاصل کرتے ہیں۔ میں آخر میں ان کے تمام اساتذہ جو اس وقت یہاں نمایاں موجود ہیں، ان کے رفقا، علماء، ان کے اہل خانہ جتنے بھی ہیں، سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ رب العزت سب کو عزت کی زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں نجات کی زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے ہمارے قائد مدارس دینیہ جناب پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب۔